اب آج کیا ہے کہ ہمارا راستہ تجارت کا، ہمارا راستہ زراعت کا، ہمارا راستہ ملازمت کا، لیکن ہمارا راستہ اللہ کا راستہ تو پہلے تو امت کہنے کو تیار نہیں کہ ہمارا راستہ اللہ کا راستہ، ہمارا راستہ بچوں کا راستہ، ہمارا راستہ روٹی کا راستہ، ہمارا راستہ پیٹ کا راستہ، ہمارا راستہ دنیا کے مال کے ٹکڑوں کو تلاش کرنے کا راستہ، ہمارا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امانت کو دنیا میں پھیلانے کا راستہ۔ تو یہ دیا گیا تھا ہم کو راستہ کہ ہم اس کو اپنا راستہ بناتے، کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناتے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی محنتیں چھوٹ گئی اور ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، تو ہم نے تجارت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے ملازمت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، ہم نے زراعت کے راستے کو لینے کا راستہ سمجھا، اور ہم نے اللہ کے راستے کو دینے کا راستہ سمجھا۔ ارے بھائی وقت دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، خرچ دینا پڑے گا۔ اب جب دینے کا راستہ ہے تو انسان کا مزاج لینے کا ہے، دینے کا نہیں ہے۔ اب یہ دینے سے گھبرا رہا اور لینے کے راستے کو تلاش کر رہا، اور فرمایا حالانکہ اگر تم ایمان کی آنکھوں سے دیکھو اور تم اگر اسلام کی بنیاد پر اپنی زندگی کو اس معاشرے میں رکھ کے سوچو اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھو اور آقا کو اپنا نمونہ بناؤ، تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے، اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ باقی راستے محدود ہیں، تجارت کے راستے میں جب تک محنت کی جب تک ملے گا، اور جب دکان بند کر دی تو تجارت بند ہو گئی، لیکن خرچے برقرار ہیں۔ آپ جا رہے ہیں تو کار کا خرچہ ہے، آپ پی رہے ہیں تو پینے کا خرچہ ہے، آپ پاس مہمان آ گئے تو کھلانے کا خرچہ ہے، آپ گھر میں گرمی کے زمانے میں ہیں تو کرنٹ کا خرچہ ہے، اور آپ سردی کے زمانے میں ہیں تو آپ کو لحافوں کا اور راحتوں کے بستروں کا خرچہ ہے۔ تو خرچے تو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، اور آمدنی محدود ہے کہ جب تک تجارت کی ملا اور جب تجارت بڑھ گئی آپ کی آمدنی ختم ہو گئی۔ اسی طرح زراعت کی تو جب فصل چلی تو مل گیا، فصل ختم ہو گئی تو ملنا ختم ہو گیا۔ اور ملازمت کی تو 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کا خرچہ چل رہا، اپنے پہ چل رہا، اپنی بیوی پہ چل رہا، اپنے بچوں پہ چل رہا، خوشی پہ چل رہا، غم پہ چل رہا، بیماری پہ چل رہا۔ اب آدمی اس کو لینے کا راستہ سمجھ رہا، حالانکہ یہ دھوکے کا راستہ ہے۔ یہ لینے کا راستہ کہاں ہوا؟ 8 گھنٹے ملا اور 24 گھنٹے کے خرچے چلے۔ اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ ایسا راستہ ہے کہ جب یہ بندہ اپنی زندگی کو تقوی کی بنا لے اور دین کی فکر اور انسانیت کے غم کو بنا لے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کے لگانے کے مزاج کو بنا لے، تو یہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے راستے میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں، اور شان کے اعتبار سے جو کچھ دیں گے وہ تو آخرت میں دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا بے قیمت جگہ ہے، یہ اللہ کے شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کی بات میں 12 اپنے آپس میں ایک دوسرے سے سنا کہ اگر ایک حور اپنی انگلی کو نکال دے تو اس کے ناخن کو دیکھ کر، یا ایک کپڑا اگر جنت آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو اس کپڑے کے حسن کو دیکھ کر نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ بیٹا اپنے باپ کو پہچان نہ بھول جائے گا، باپ اپنے بیٹے کی خبرگیری لینے سے مست اور مدہوش ہو جائے گا، اور یہ سورج اور چاند بے نور اور بالکل گویا بجھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ایسی حالت میں جب ایک کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھنا یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی، تو دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے کیا لیتی؟ تو شان کے اعتبار سے دینے کی جگہ تو اللہ نے آخرت بنائی، لیکن جسے اللہ آخرت میں اپنی شان کے مطابق دیں گے اسے دنیا میں اللہ اتنا دیتے ہیں کہ جب تم میرے راستے کو اپنا راستہ بنا رہے ہیں تو گویا میرے خزانوں سے لینے کے راستے پہ تم آ گئے۔ اب تو تم سو رہے ہیں تو تمہارے سونے پر بھی دوں گا، اور تم بیمار پڑ رہے ہیں تو تمہاری بیماریوں پر بھی دوں گا، جیسے صحابہ کو دیا، اور ایسے دیا کہ بیماریوں کے اندر وہ مست ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی جب برکت بتلائی اور کہا کہ بخار آتا ہے اور اعضاء کے اندر اتر جاتا ہے تو جس جوڑ میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے دعا کر لی کہ اللہ تو بخار کو مستقل نعمت بنا کے مجھے دے دے۔ اب اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ سیاہ پڑتے جا رہا، حالت بھولتی چلے جا رہی، تو بلا تو فرمایا کیا حال ہے؟ تو فرمایا آقا آپ نے فرمایا تھا، تو فرمایا حالات آ جائے تو استغفار کرو اللہ کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ناز مت کرو۔ اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تو اس کی بیماری کو صحت سے مبدل فرما دے۔ تو گویا اس طرح یہ امت اللہ سے لینے کے راستے پہ پڑی تھی کہ ان چیزوں کو مانگنا اور لینا، اور اللہ کے نبی صاحب نے اس کی مشق کرائی تھی اور امت کا مزاج بنایا تھا۔ اتنا مزاج بنایا تھا
کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں اور ہم کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں. جب گفتگو ختم ہوئی تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ نے بخار کو بھیجا اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مدینے کی کسی بستی میں داخل ہونے کا حکم ہے اور آپ کے اوپر فیصلہ ہے آپ فرما دیجیے کہ میں کدھر جاؤں. تو میں نے کہا قبا والوں کی طرف چلا جا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے شہر میں رہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنے تھے کہ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ قبا کے لوگ جو آنے لگے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کہنے لگے کہ قبا میں لوگ بخار میں مبتلا ہیں, بچے بڑے اسی مشقت میں پڑے ہیں, عورتیں اور مرد اسی میں کرا رہے ہیں, گھروں کی حالتیں اور طبیعتیں بے چین ہیں. یہاں تک کہ وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبا سے اور کہا اللہ کے نبی قبا کے اندر بخار پھیلا ہوا ہے, آپ دعا فرما دیجیے کہ اس بخار سے اللہ میں نجات دے دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے امتحان ڈالا اور یہ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ اس بخار کو ہٹا دے, اور اگر تم راضی رہو تو یہ بخار اپنی میعاد پوری کر کے چلا جائے گا لیکن اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے. بتاؤ تم ان دونوں میں کس کا انتخاب کرتے ہو؟ تو صحابہ بے اختیار کہنے لگے اے اللہ کے نبی بس اب ہم نہیں چاہتے کہ بخار ہمارے پاس سے جائے, ہم تو مغفرت کے طلبگار ہیں, اس کی میعاد کو ہم گوارا کریں گے اور اس کے اندر آنے والی کیفیتوں کو ہم جھیل لیں گے, لیکن مغفرت کی دولت کے لیے ہم طلبگار ہیں کہ اب اللہ ہماری مغفرت فرما دے. تو گویا امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ تم دنیا کے طلبگار مت بنو, تم دنیا میں دین کے خدمتگار بنو, تم دین کے مددگار بنو. اسی لیے انصار کہا گیا کہ انصار کون؟ جو دین کے مدد کرنے والے ہیں, کہ تم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے بن جاؤ. تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ کے راستے میں تمہاری زندگی شمار ہوگی, پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. جب اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے تو پھر کمائی 24 گھنٹے کی ہو گئی. بیماری میں اللہ دے رہے, صحت میں اللہ دے رہے, رات میں اللہ دے رہے, دن میں اللہ دے رہے, خوشی میں اللہ دے رہے, غم میں اللہ دے رہے. اب نتیجہ یہ تھا کہ امت اللہ سے لینے پہ آ گئی تو پورا مدینہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا کہ فقر و فاقے کے گھروں میں مسافر پروری پایا کرتے تھے اور وہاں پر یتیم گھروں کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے اور لوگ ان کی ضرورتوں کو پورا کر کر خوش ہوتے تھے یہ کہہ کر کہ ہم ان کے کام آئیں گے اللہ ہمارے کام آ جائے گا اور اللہ کے خزانوں سے ہم کو مل جائے گا. اب یقین اللہ کی ذات پر جڑا اور اللہ سے لینے کے مزاج پر اس امت کو کھڑا کیا گیا. تو امت کی نگاہوں میں مرد ہو یا عورتیں ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو ڈال دو کہ اللہ کی شان کے اعتبار سے ہم لینے والے بن جائیں. اب نتیجہ یہ تھا جب اللہ کی شان کے اعتبار سے مل رہا تھا تو جب ملنا ہی ملنا ہے, ہر عمل کے اوپر مل رہا ہے تو خرچ کا کوئی سوال نہیں اور آمدنی ہے. تو اب نتیجے میں صحابہ کو پریشانی گئے گی. اب ان میں دعا کی طاقت آئی, ان میں اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ آیا, ان کی زندگی کو دیکھ کر غیر اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینے کی زندگی میں صحابہ کے خرچے 4 گنا بڑھ گئے اور آمدنی 4 گنا گھٹ گئی. اللہ کے دین کی محنتوں میں لگ گئے تو جتنا وقت دین کی محنتوں میں رہتے, تعلیم کے حلقوں میں رہتے, مسجد کی آبادی میں رہتے, جماعتوں کی نصرت میں رہتے, وہ وقت ان کا کمائیوں سے ہٹ گیا اور اس کے نتیجے میں اللہ کے راستے کے مہمان آتے تو ان کو دین سکھاتے, اس کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تو اتنے ان کے خرچے گہرے نہیں سہرے اضافہ ہو گئے. اب پھر اس کے بعد جب وہ واپس جاتے تو ان کو ہدایت دیتے, ان کے ساتھ محبت کرتے تو گویا 4 گنا ان کے خرچوں کا اضافہ ہو گیا اور 4 گنا ان کی آمدنی کم ہو گئی. اب مدینے کے یہود پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تمہاری چیزیں ہمارے ہاں گروی پڑے رہتی اور رہتی اور اب تمہاری زندگی کو کیا ہو گیا کہ آمدنی تمہاری کم ہو گئی, بازاروں میں تم کم نظر آتے ہو, مشغلوں میں تم کم لگتے ہو اور لوگ باہر سے چلے آ رہے ہیں, وہ تمہارے گھر کھانا کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں تو ان کی سواریوں کی پیٹھ پہ ہدایت اور تحائف رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تم سلوک کر رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود تم ہمارے سے کبھی قرض نہیں لیتے اور کبھی کسی سودی معاملے لین دین میں تم نہیں آتے اور کبھی تم ہماری طرف مائل نہیں ہوتے. تو صحابہ کرام جواب میں ان کو کہتے کہ اللہ نے ایسے نبی کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا ہے جس کی برکت سے اللہ تھوڑے میں اضافہ کر دیتے ہیں, اپنے غیبی خزانوں سے مدد کر دیتے ہیں, ہماری ضرورتوں کی کفایت ہو جاتی ہے اور اللہ نے ہمیں مخلوق سے بے نیاز کر دیا. تو نتیجہ یہ تھا کہ مدینے کے یہود کا بڑا طبقہ صحابہ کرام کی استناد اور توکل کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوا. تو اس طرح اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج امت کا بنا تھا. اب تو میرے دوستوں لینے کا مزاج کیا بنتا, ذرا دنیا کی بات آئی تو راج ڈبر جاتے,
اور ذرا مال کے تذکرے آئے تو آدمی کی نگاہیں بھٹک جاتی، اور ذرا دنیا کے چوچلوں کے باتیں سامنے آئے تو ذہن اپنی جگہ میں نہیں رہتا۔ اب تو بگاڑ اس انتہا پہ آ گیا۔ ابھی مغرب کی نماز میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، آدمی اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے لے، میں اپنی نماز کا، آپ اپنی نماز کا، اور اس بات کو سوچے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہماری نماز کی کیفیت کیا تھی، تو پتہ چلے گا دکان، مکان، دوست، عزیز، اقارب، دشمن، علاج، بیماری سب یاد آئے، لیکن اس نماز میں اللہ کی لذت، آخرت کی عظمت، نبی کی محبت، دین کی فکریں، اپنی زندگی کی ندامت، جو چیزیں نماز میں خشوع و خضوع کو بڑھاتی اور اللہ کی نسبت میں پیدا کرتی، یہاں تک کہ پوری نماز میں ایک سجدے میں اللہ کے نام سے لینے کی لذت کو ڈھونڈنا پڑے گا تو زندگی خالی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ ان محنتوں کی زندگی کھوکھلی ہو گئی تو ہماری مسجدوں میں بازار کی کیفیت آ گئی، اور صحابہ کے بازاروں میں مسجد کے ایمان کے تقاضے پیدا ہو گئے، اور وہ ایمان والی فکروں اور ایمان والی نسبتوں پر اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے، اور اس جذبے کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو چلا رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کے خزانے اصل ہے، اللہ کا راستہ دینے کا راستہ نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ ہے اور اس کی شان کے مطابق لینے کا راستہ ہے۔ اب اللہ سے لینے والے بنو، اب اللہ سے لینے والے بنو تو اس کے لیے اس امت کو دعا کی طاقت دی گئی، اور بخار حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے کہ دعا کی طاقت یہ افراد کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صاحب نے پوری امت کو دعا والا بنایا کہ تم اپنی ضرورتوں میں اللہ سے مانگنے والے بنو اور اللہ سے لینے والے بنو، اور ایسا یقین امت کو دعا کا دیا گیا کہ ایسے نازک حالات کے اندر اتنا اطمینان دعا والی کیفیت کے اوپر کہ مدینے کا بازار ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ایک گستاخ آیا اور اس نے عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے بول بولے۔ آپ نے سنا تو فرمایا خبردار اپنی زبان بند کر لے، اور یہ ورنہ یاد رکھ میں ایسی بددعا کروں گا کہ تیری تجھ پر آنے والا اللہ کا عذاب اوروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے گا۔ اس بے باک نے اور مذاق اڑایا، جب آدمی بے ادبی پہ آتا ہے، اور جب آدمی بے عظمتی پہ آتا ہے، اور جب آدمی بدگمانی پہ آتا ہے تو اس کی پہلی رغبت یہ ہوتی کہ یہ حق کو پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارے کیا لے کے بیٹھے مذہب دعوت کا کام، ارے کیا لے کے بیٹھے سر پہ بستر اٹھا کے چلنا، یہی کام ہے۔ ارے ایمان والوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو دل تڑپ اٹھے گا، کلیجے پھٹ پڑیں گے کہ حکومت کا کتنا طبقہ ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، کلمے کے بغیر مر رہا ہے، جنازے کے بغیر دفن ہو رہا ہے، اور میری زندگیاں اپنے گھر کی اور اپنی ضرورت کی راحتوں کے اندر مست ہیں۔ تو اس وقت آدمی کو احساس ہوگا کہ دعوت کا کام کتنا بڑا ہے، اور ایمان کی محنت سے کیسی کیسی برکتیں آتی ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دھتوں پر اللہ بڑے بڑے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا اور آج کے دور میں بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک بڑوں کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ دیکھو اس زمانے میں آنے والی اللہ کی مددوں پہ زبانوں کو بند رکھو کہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، کہیں اللہ کی مددوں کو بیان کر کے تم تکبر اور غرور میں نہ پڑ جاؤ، اور سننے والا اس کو مقصود بنا کر اگر اس کے حصے میں وہ چیز نہیں آئی تو مایوس نہ ہو جائے۔ مددیں اللہ کے انبیاء کے ساتھ کی بیان کرو، اور مددیں صحابہ کے ساتھ آنے والی بیان کرو، تو اس سے پتہ چلے گا۔ اور وہاں مددیں اللہ نے یہاں تک دکھلا دی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چلا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ مسجد نبی کے دروازے میں داخل ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اتنا بتا دے کہ تیرے بھیڑیے نے تیرے سے کیا بات کی، تو یہ کہتے ہی وہ آنے والے 300 آدمیوں کا قافلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، اور کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم جنگل سے آ رہے ہیں اور راستہ پوچھتے ہوئے مدینے کا یہاں پر پہنچے ہیں، اور آپ کے علاوہ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔